اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقاتلوہم، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 193 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں رب فرماتے ہیں قاتلوہم، fight them، وقاتلوہم، you fight them۔ یہ لفظ بنا ہے قاتل سے، قاتل، اس کا مضارع ہے یقاتل، یقاتل سے ہم اگر بنائیں گے پلورل یقاتلون، اگر اس کا حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو قاتلون، اگر اس کا امر کا صیغہ بنائیں گے تو علامت مضارعہ کٹ ہو جائے گا، نون بھی کٹ ہو جائے گا، اس طرح یہ بن جائے گا قاتلو، 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 تم لڑو، ہم، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ لڑو، ان کا یہاں معنی ہے کفار مکہ، وقاتلوہم، اور ان مکہ کے مشرکوں سے تم لڑو، کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک، یہاں تک کہ، حتیٰ کے بعد ان ہڈن ہے، اصل میں یہ حتیٰ ان لا تکون فتنۃ، مگر ان یہاں ہڈن ہے، اس کو ہم محذوف کہتے ہیں، ہڈن ہے، یہ لکھا نہیں جاتا ہے، حتیٰ کے بعد یہ ان لکھا نہیں جاتا ہے، مگر اس کی علامت یہ ہے، یہ جو تکونو ہے، یہ تکونو جو ہے اس کو اس ان کی وجہ سے تکونہ ہو گیا اور خود غائب گیا، حتیٰ لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ لا تکون، باقی نہ رہے، فتنۃ، فتنہ،
یا ظلم و تشدد، ظلم و زیادتی باقی نہ رہی۔ تم کو یہاں تک لڑنا ہے کہ کوئی ظلم اور تشدد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ، یکون یہاں بھی زبر ہے یکون پر، لہذا اس یکون کو ہم مانتے ہیں یہ فالو کرتا ہے اس تکون کو، معطوف فالو کرتا ہے۔ یکون کا معنی ہے ہو جائے۔ الدین دین للہ اللہ کے لیے، یہاں تک کہ دین یا ضابطہ حیات اللہ کے لیے ہو جائے۔ کب تک لڑنا ہے؟ لڑنا تب تک ہے جب تک دین اللہ کے لیے ہو جائے اور مکہ شریف میں کوئی ظلم و زیادتی مسلمانوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ تم لڑو ان کے ساتھ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ اور دین جو ہے ضابطہ حیات جو ہے اللہ کے لیے خالص نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، فعل ماضی ہے، ان شرطیہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ پس اگر وہ باز آ جائیں، کس چیز سے باز آ جائیں؟ جو ظلم و زیادتی وہ مسلمانوں پر ڈھا رہے تھے اور اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے مسلمانوں کو یا اور لوگوں کو جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ رک جاتے ہیں۔ پس اگر وہ اس ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، عدوان زیادتی، لا عدوان، اصل میں یہ عدوان تھا، اب لا جب آ گیا، لا کی وجہ سے اس کے دونوں پیش ہٹ گئے اور صرف ایک زبر رہ گئی۔
اس کا مطلب ہے کسی بھی قسم کی زیادتی، کسی بھی قسم کی زیادتی نہ ہونی چاہیے، نہ ہونی چاہیے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں کے ساتھ۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جو یہ فتنہ ہے یہ آیا ہے کامن ناؤن، یہ کامن ناؤن آیا ہے۔ لڑنا تو تب تک ہے جب تک کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کا مطلب ہے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی مسلمانوں کو، اور جس کی وجہ سے وہ دین کے طرف آنے سے رکے ہوئے تھے، وہ ظلم و زیادتی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اب جب مسلمانوں کو اس پر پورا غلبہ ہو جائے کہ کفار سے کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے، اس کا قلع کما ہو گیا ہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو گیا ہے، تب مسلمانوں کو بھی زیادتی نہیں کرنی ہے، وہ بھی عدوان کا شکار نہیں ہونا، ان کو بھی زیادتی نہیں کرنی ہوگی، کیونکہ جو لوگ مغلوب ہو گئے اب ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے اپنے پرسنل لاز ہیں جو امپلیمنٹ ہونے چاہیے، اور ان کو زندگی گزارنے کا اپنے اپنے مذہب کے مطابق پورا حق ہے، مگر وہ پرسنل لاز ہوں گے، جو پبلک لاز ہوں گے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی ہوں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، جس مشن کے لیے اللہ نے اس کو چنا ہے کہ دین کو غالب کرے، حتی لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، ویکون دین للہ، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ اسی مشن کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، کفار کے قریش کے لوگ جو ہیں، مکہ کے جو مشرک لوگ ہیں، وہ اس ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اب تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی، صرف ان لوگوں کے خلاف جو ظالم ہیں۔ ہم جنگ بدر کا واقعہ جان چکے ہیں، تمام قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا گیا، صرف 2 قتل ہوئے۔ گویا کہ جو ظالم ہیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
علی الظالمین، تو زیادتی ظالموں کے سوا کسی پر نہیں ہوگی۔ فتح مکہ ہوا، عام معافی کا اعلان ہوا، پھر بھی 17 افراد جو ہیں وہ اس عام معافی سے مستثنی ہوئے، مگر 17 میں سے صرف 4 قتل ہوئے۔ الا علی الظالمین۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہم ان آیات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور ان پر اپنی زندگی کو ڈالیں، اپنی زندگی میں ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔